مشتاق صاحب مقتدر حلقے جو ہیں وہ اب آپ سے تھوڑے سے نالا نظر آتے ہیں جب سے آپ فلوٹیلا میں گئے ہیں. اب مقتدر حلقوں سے میری مراد جو ہے وہ آپ بھی سمجھ گئے اور میں بھی سمجھ گیا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دوبارہ جب آپ جائیں گے, آپ کو چلے پہلے تو کچھ سین وائسز تھی جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا پاکستان کے اندر, کیا آپ کو دوبارہ ایران یا یہ جو فلوٹیلا لے کے آپ ادھر جائیں گے غزہ والی سائڈ پہ, ڈو یو تھنک پیپل ول سپورٹ یو؟ دیکھیں حمزہ صاحب, اسٹیبلشمنٹس فلسطین جانے پہ صرف مجھ سے ناراض نہیں ہوئی تھی, اگرچہ میرے فلسطین جانے سے اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو گئی. وہ تو جب اس وقت جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی اور پورے 450 کی پارلیمنٹ میں صرف میں تھا کہ جنہوں نے لیجسلیشن اس کے مقابلے میں جمع کرائی اور آخر وقت تک وہ واپس نہیں لی. وہ اس وقت جب میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے FATF کے قوانین کے خلاف بولتا تھا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے IMF کے خلاف بولتا تھا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جبری گمشدگیوں کے خلاف بولتا تھا, وہ تو اس وقت سے ہے. لیکن میرے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی اور خوشی معیار نہیں ہے, سٹینڈرڈ نہیں ہے. میرے لیے اصول, پاکستان کے عوام, پاکستان کا قومی مفاد اور میرے اصول, یہ میرے لیے سٹینڈرڈ ہیں. میں اسی کو پیش نظر رکھتا ہوں. اس لیے پہلے بھی مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی, پہلے بھی مجھ سے کوئی خوش نہیں تھے, اور اب بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, نصرت ہے. میں اس میں نہیں پڑھتا کہ میرے ساتھ ایک بندہ ہے یا 1 کروڑ ہے, میں اس میں پڑھتا ہوں کہ کیا میں حق پر ہوں, سچ پر ہوں, درست راستے پر ہوں. جب مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میں حق اور سچ اور درست راستے پر ہوں اور یہ میری ضمیر کی پکار ہے, پھر میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ایک بندہ ہے یا 1 کروڑ ہے, اور پھر میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے موت سامنے آئے گی یا کامیابی ملے گی. موت اور کامیابی سے میں آپ دیکھیں, میں نے غزہ چوک کے اندر, سابقہ ڈی چوک کے اندر دھرنا دیا, 42 دن 42 راتیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. 2 لوگ ہمارے شہید ہو گئے, 8 زخمی ہو گئے. اکیلے بیٹھا تھا میں, اکیلے بیٹھا تھا میں. اس وقت میں جماعت اسلامی میں بھی تھا. ہاں, جماعت اسلامی میں تھی. اچھا, مجھے ایک بات, تو یہ میں اس چیز میں نہیں پڑتا, اسی لیے میں نے پاکستان رائٹس موومنٹ بنائی ہے کہ یہ پاکستان, اس کی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے, یہاں غربت مسلط کر دی گئی ہے, یہاں پہ جہالت مسلط کر دی گئی ہے, یہاں پر غلامی کے ہتھکڑیاں زبردستی ڈال دی گئی ہیں. ہم عوام کو جگائیں گے تاکہ غلامی کی ہتھکڑیوں کو توڑ دے, اس جہالت اور اس غربت سے اس ملک کو نجات دلائیں. آپ کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں غربت ہمارے پہ ڈال کے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ بالکل, یہ مین میڈ ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے تو آپ کو وہ نعمتیں دی ہیں جو قرآن پاک کے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 80 سے زیادہ نعمتیں گنوائی گئی ہیں سورہ رحمان میں. وہ تمام نعمتیں آپ کے پہاڑ کے پیٹوں میں, آپ کے زمین کے نیچے, آپ کے سمندروں دریاؤں کے تہ میں موجود ہیں. یہ جو غربت ہے, یہ جو جہالت ہے, یہ جو قرضے ہیں, یہ جو غلامی ہیں, یہ اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں استحصالی طبقے نے مسلط کر دیے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو مافیا کے نام پر ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں. انہی سے نجات ہم پائیں گے. ہماری آزادی, ہماری ترقی, ہماری تعلیم کے راستے میں یہ دیوار ہیں, یہ رکاوٹ ہیں, اس دیوار کو گرائیں گے.